ہوتا ہے پھر اس کے آثار پر بھی عاشق ہوتا ہے. اب وہ اللہ کے عاشق ہے تو گھر اس کا، کتاب اس کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے، مکہ اس کا، مدینہ اس کا، اللہ والے اس کے، سب کا عاشق ہو جاتا ہے. پھر کہ میں اللہ کا تو عاشق ہوں لیکن میں مسجد کا عاشق نہیں، تو اس کا عشق معتبر نہیں. ان کا عشق لازمی آنا چاہیے. کتاب اللہ، قرآن کا عاشق کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ کا عاشق ہو جائے گا تو مدینہ کا عاشق ہو جائے گا، مدینہ کی گلیوں کا مٹی کا عاشق ہو جائے گا. آثار جو ہوتے ہیں نا، آثار جو محبوب کے، اس کا بھی انسان عاشق ہو جائے گا، اس کو اچھا لگتا ہے. اللہ کی مخلوق بھی اچھی لگتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اشعار ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی تکلیف پر دکھ محسوس کرتا ہے، خوشی میں خوشی محسوس کرتا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کا عاشق ہو. اس کا عشق اب اللہ سے نکل کر اللہ سے متعلقہ ہر شے تک پہنچتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے جو حدیث بیان فرمائی کہ الخلق و عیال اللہ، کی پوری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، پوری مخلوق اللہ کے گھرانہ ہے. احب الخلق اللہ من احسن علی عیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق کو وہ پسند ہے جو اس کے گھرانے کے ساتھ خیر خائی کرے. کوئی تفریق نہیں کہ مسلمان ہو، یہ بھی غیر مسلم ہے، اس کو آپ کی مدد کی آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے. یا وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے، ہمیں کیا پتہ آگے جا کر کفر سے نفرت کرے، کافر سے نہیں، کفر سے کرے، اس کے فعل سے کرے. جب یہ فعل گندا ہے تو انسان اللہ کی مخلوق، اللہ نے اس کو پیدا کیا. سر ابھی آپ کے سفر مبارک